سب سے پہلے اپنے ملک کے خداداد کے باسیوں کو آج یوم پاکستان کے موقع پر مبارکباد پیش کروں گا بلا شبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا خوبصورت ملک ہمیں عطا فرمایا، بے شک اور یہ ملک ایسے نہیں ہمیں عطا ہوئی بلکہ اس کے پیچھے بہت جد و جہد، بہت قربانیاں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروا کر اس ملک میں ملک کی بنیاد رکھی۔ اس ملک کے خاکوں میں ہمارے شہداؤں کا پاک خون ہے، اور اس ملک کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہی تھا کہ ہم ہندوؤں سے ہٹ کر دو قومی نظریہ پیش کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کی مقصد تھا کہ دو قومی نظریہ کے ایک اسلام اور ایک ہندوازم کے خلاف اسلام کی بنیاد رکھی، اور یہ مطلب اسلامی ملک کی بنیاد رکھی، اور یہ ملک کی تعمیر و ترقی، عزت، بلندی، رفعت، تمام چیزیں اسلام کے اندر مخفی ہے۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ملک ہماری کوششوں کا ثمرہ تو ہے، پر یہ اللہ کی جانب سے ایک انتخاب بھی تھا، بے اور شک انتخاب دینے کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کی رات کو یہ ملک کے عزیز وطن عزیز کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے نالائق حکمرانوں نے، کم بختوں نے، کم ظرفوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا، ورنہ نظریات کے بنیاد پہ جو ممالک بنے ہیں، دو ہی ملک آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کے خون کو چوس رہا ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو وہ جائز سمجھ کے شب و روز، افطاری کے وقت، سحر کے وقت، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر وقت مسلمانوں کے ملک کو قتل گاہ بنایا ہوا ہے۔ ایک ملک وہ ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اس ملعون اور منحوس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا کہ کل تک دنیا کی زمین پر جس کا وجود نہیں تھا وہ ایک ملک پر قابض ہو کے اس ملک کے زمین اور لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ دوسرا ملک اسی طاقتوں کے خلاف، ان طاغوتی قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے جس ملک کو بنایا گیا، ہمارے نالائق حکمرانوں نے اس کو پتہ نہیں کون سی بھیت چڑھا دی کہ آج ہمارے اتنے چیلنجز ہیں کہ جتنے چیلنجز تو ہندوستان ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ اتنے یہ بات چیلنجز اس وقت ہمارے اوپر ہیں، ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، سچ بتاؤں، کہ اگر یہ شہداء اکرام کی پاک خون نہ ہوتا کہ اللہ تبارک ان خون کی برکت سے آج یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آج ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے جان بوجھ کے کہ ملک کیوں بنا تھا؟ ملک اس لیے بنا تھا، رب کعبہ کی قسم، ملک اسلام کے لیے بنا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ملک کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے واضح طور پہ کوئی ہیل حجت نہیں کی، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ